اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس کتاب کا نام ہے بے نہایت کی تلاش میں یا بے انتہا کی تلاش میں، من الظلمات الی النور۔ اس کتاب کو جمع کرنے میں شیخ علی حمانی اور سسٹر ساجدہ نے زحمت اٹھائی ہے۔ یہ کتاب شروع ہوتی ہے ایک جملے سے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ کسی بھی شے کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ بے نہایت کو یا بے انتہا کو پالے، یعنی وہ انفینٹ کو پالے۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں توبہ کے اور استغفار کے کئی موقع دیے ہیں، اور ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم بھٹکی ہوئی راہ سے پلٹ کر دین حق کی طرف اور صراط المستقیم کی طرف پلٹ سکے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ہدایت کی ہے سیدھے راستے کی طرف، اور اہل البیت علیہ السلام کا لاکھ لاکھ شکر کہ وہ ہمیشہ ہمارے مشکل وقتوں میں ہمارے ساتھ ہیں، اور انہوں نے ہمارا ہر طرح سے خیال رکھا ہے جس کی ہم توقع نہیں کرتے تھے اور امید بھی نہیں رکھتے تھے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں اپنی نگرانی میں اور زیر نظر رکھا ہے۔ آئیے یہ کتاب شروع کرنے سے پہلے اس میں ایک نوٹ لکھی گئی ہے ریڈرز کے لیے، وہ ہم آپ کو بتا دیں، اور اس کے بعد ایک نوٹ آتھرز نے لکھا ہے سننے والوں کے لیے اور پڑھنے والوں کے لیے، وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیں گے۔ اس کے بعد پھر پہلا چیپٹر شروع کریں گے۔ تو آئیے پہلے ایک نوٹ جو ریڈرز کے لیے ہے ان افراد کی طرف سے۔ یہ ایک ایسی فیملی کی زندگی کے بارے میں ہے جو اس وقت قم میں ہیں اور درس پڑھ رہے ہیں، اور ان کی بیتی ہوئی زندگی میں انہوں نے کیا کیا ڈیسیشنز لیے تھے، کیا کیا چوائسز کیے تھے۔ کچھ موقع ایسے آئے تھے کہ انہوں نے کچھ ایسے ڈیسیشنز لیے تھے جس کی وجہ سے یہ اللہ اور اہل البیت علیہ السلام کے نزدیک آ سکیں۔ اگرچہ وہ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے جو کیا وہ سب سے بیسٹ نہیں تھا، اگر ہو سکتا تھا تو وہ اس سے بھی بہتر کر پاتے، لیکن اس زمانے میں ان کی جتنی نالج تھی، وہ جتنا علم رکھتے تھے، تو اس حساب سے انہوں نے جو انہیں صحیح لگا اور انہیں لگا کہ یہ سب سے بیسٹ ڈیسیشن ہے، انہوں نے وہ ڈیسیشن لیا۔ وگرنہ اس وقت ان کے پاس اس سے زیادہ علم ہوتا تو وہ ڈیفینیٹلی اس سے بہتر عمل انجام دے پاتے اور خدا سے اور بھی زیادہ قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اس فیملی میں جو آغا ہے وہ جناب یہ کہتے ہیں کہ اے کاش اس زمانے میں مجھے کوئی کتاب مل جاتی جو سیدھے سیدھے مجھے بتاتی کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے۔ اے کاش مجھے کوئی ایسی کتاب مل جاتی جو باتوں کو گول پھرائے بنا، یہاں وہاں گھمائے بنا سیدھے سیدھے مجھے بتا دیتی کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اے کاش اس زمانے میں مجھے کوئی ایسی کتاب مل جاتی جو مجھے میرا آئینہ دکھاتی اور مجھ سے کہتی دیکھو تم یہ سب غلط کر رہے ہو۔ اور اے کاش اس زمانے میں مجھے کوئی ایسی کتاب مل جاتی جو مجھے میرا آئیڈیل پرسن دکھاتا اور کہتا ہے کہ یہ شخص ہے جو دنیا کا سب سے آئیڈیل شخص ہے اور اس کی پیروی تمہیں کرنا ہے، چاہے پھر یہ دنیا کتنی بھی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو جائے اور آگے بڑھ جائے، لیکن یہ شخص ہمیشہ تمہارا آئیڈیل پرسن رہے گا۔ اے کاش اس زمانے میں مجھے کوئی کتاب مل جاتی جو مجھ سے یہ کہتا کہ اس زمانے میں جہاں دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے اور نیوکلیئر سائنس کے زمانے میں پہنچ گئی ہے، تب بھی اسلام حق ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ جناب آگے بتاتے ہیں کہ لیکن مجھے بہت محنت کرنی پڑی، بہت سٹرگل کرنا پڑا، اور بہت چیلنجنگ ٹائمز کو پیچھے گزارتے ہوئے میں آگے بڑھتا گیا، لیکن جب وقت گزر گیا تب ہمیں اندازہ ہوا کہ کتنی بڑی بڑی اپرچونٹیز کو ہم نے ہمارے ہاتھ سے کھویا ہے۔ اے کاش کوئی اس وقت ہماری رہنمائی کر دیتا، کوئی اس وقت ہمیں بتا دیتا تو ہم وہ اپرچونٹیز کو نہیں چھوڑتے اور ان کا فائدہ اٹھاتے، اور انشاءاللہ آج خدا اور اہل البیت سے اور بھی زیادہ نزدیک ہوتے۔ اب اس کے آگے جو آتھرز ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک لسٹ دے دیں کتابوں کی تاکہ ہم یہ کتابیں پڑھیں اور اسلام کو بہتر سمجھ پائیں۔ پھر اس کے بعد ہم جب انہیں کچھ کتابوں کی معرفی کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ آپ یہ کتابیں پڑھیں،
اس کے بعد ہم کچھ مدت کے بعد 1 مہینہ 2 مہینہ بعد ان سے فالو اپ کرتے اور پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کتابیں ختم کر پائے ہیں یا نہیں، اور ان کو ان کتابوں سے کچھ فائدہ ہوا بھی ہے یا نہیں، تاکہ آئندہ میں اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم کون سی کتابیں پڑھیں تو یہ کتابوں کو دوسروں کو سجیسٹ کیا جائے یا نہیں۔ لیکن ہمارے لیے یہ بہت ہی سرپرائزنگ تھا کہ لوگ کتابیں ختم ہی نہیں کر پاتے تھے، چاہے پھر وہ بہت ہی چھوٹی سی سمپل سی 100 سے 150 پیج والی کتاب کیوں نہ ہو۔ تو پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک سروے رکھا، اور اس سروے میں ہم نے پوچھا کہ اگر آپ کے سامنے ایک اسلامک کتاب ہو تو وہ کتنے پیجز کی ہونی چاہیے تاکہ آپ یہ کتاب لیں اور پڑھیں۔ تو اکثر لوگوں نے جواب دیا کہ کتاب اگر 50 سے 75 پیج سے زیادہ ہوگی تو ہم اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے، ہم اسے اٹھا کر رکھ دیں گے۔ کوئی بھی کتاب، اسلامی کتاب جو 50 سے 75 پیج کے اندر ہوگی، صرف اسی کتاب کو ہم پڑھیں گے، اس سے زیادہ موٹی کتابیں پڑھنے کا ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے پلٹ کر ان سے پوچھا کہ بھائی پھر آپ یہ 700 پیج والی ہیری پوٹر جیسی کتابیں کیسے پڑھ لیتے ہو؟ بلکہ ہم کچھ ایسے افراد کو جانتے ہیں کہ یہ 700 پیج والی ہیری پوٹر کی کتابیں ایک ہفتے میں ختم کر دیتے ہیں، بلکہ 2 مہینے کے اندر کچھ افراد ایسے ہیں جنہوں نے 7 کتابیں ختم کی ہے، یعنی تقریباً 5000 پیج پڑھ کر ختم کیا ہے۔ تو یہ آپ کیسے کر پاتے ہو؟ تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ کیونکہ یہ بہت ہی آسان اور سادی زبان میں ہوتا ہے اور بہت ہی رومانچک ہوتا ہے، یعنی بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتی ہے، اور اسلامک کتابوں کی طرح کمپلیکیٹڈ اور ڈرائی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم نے کوشش کیا ہے کہ ہم ہماری ساری کتابوں کو 50 سے 75 پیج کے اندر ہی رکھیں، اور کوشش کریں کہ سارا مطالب بہت ہی آسان زبان میں بیان کریں، حتیٰ اگر کوئی ٹاپک ڈیفیکلٹ اور کمپلیکس ہو تب بھی اسے بہت ہی آسان انداز میں بیان کریں تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ یہ کتاب بھی ایسی ہی ایک ادنا کوشش ہے جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ اس فیملی کے پرسنل ایکسپیرینسز کو سنیں اور اس سے وہ درس لے جو اسلام چاہتا ہے کہ ہم اسلام سے سیکھیں۔ یہ اس فیملی کے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں گزارے ہیں، اور کیسے انہوں نے ظلمات سے نور کی طرف سیر کی ہے۔ یہ پرسنل ایکسپیرینسز ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ٹرانزیشن کیا ہے ایک ظلمات کی دنیا سے نور کی دنیا کی طرف، ایک پشیمانی اور ناکامی کی دنیا سے ایک امید اور کامیابی کی دنیا کی طرف۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان نوٹس سے فائدہ اٹھا سکے، آپ کا اس سے کوئی بینیفٹ ہو سکے، اور اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں، یہ آپ کے لیے مفید ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم نے جان بوجھ کر اس کتاب کی اور آنے والی تمام کتابوں کی لینگویج کو بہت سمپل رکھا ہے، اور کوشش کریں گے کہ ہمیشہ سمپل رکھیں۔ اور اس کتاب میں کیونکہ یہ پرسنل ایکسپیرینسز ہے، ہم نے اس طرح بیان کیا ہے جیسے ہم خود اس ایکسپیرینس کو بیان کر رہے ہیں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت اس مطلب کو سمجھنے میں اور اس کو عملی کرنے میں لگائیں، نہ کہ اسے درک کرنے میں۔ ہم خدا کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ یہ ٹاسک ہمیں عطا کیا اور ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہے کہ ہم یہ نوٹس کمپائل کر سکیں اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں ایک نوٹ آتھرز کی طرف سے ہے، اور یہ بتانا چاہتے ہیں اس کتاب کو لکھنے کا مقصد اور ہدف کیا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کا سول پرپس اور تنہا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ ہم اس مطالب کو یہاں جم کریں ایک کتاب کی حالت میں، تاکہ ہم مسلمانوں کی توجہ اس بات کی طرف جلب کر سکیں کہ ابھی بھی دنیا میں ایسے فیملیز ہیں جو مشکلات میں بہت ہی صبر کرتے ہیں اور خدا پر پورا ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنی مشکلات میں پافشاری کرتے ہیں اور ایمان پر باقی رہتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اپنے آسائش اور کمفرٹ کو سیکریفائس کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو کمفرٹ مل سکے۔ اور یہ کہ ان کا خدا پر ایمان اتنا زیادہ پکا اور سٹرونگ ہے کہ حتیٰ وہ اپنی زندگی کی ساری سیونگز اور سارا بیک اپ انہوں نے جو رکھا ہے وہ مومن بھائیوں کی مدد کرنے میں خرچ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ حقیقی رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے، وہی ہے جو رزق بڑھاتا ہے یا گھٹاتا ہے۔
ہم مسلمانوں کی توجہ اس طرف کھینچنا چاہتے ہیں کہ وہ جانیں کہ دنیا میں ایسے کئی مسلمان اور مسلمہ ہیں جو اپنے بزی ٹائم میں سے بھی وقت نکال کر لوگوں کے لیے چیریٹی کرتے ہیں، لوگوں کا رفاہی کام کرتے ہیں اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دنیا میں ایسے مومن بھائی اور بہنیں ہیں جو جب مشکل حالات میں ان کے سامنے چوائس رکھی جاتی ہے کہ وہ دنیا کو چنیں یا اسلام کو، تو وہ اسلام کو چنتے ہیں اور دنیا کو کنار کرتے ہیں تاکہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ بلکہ قرآن میں آیتیں موجود ہے جو کہتی ہے کہ اگر دنیا چاہتے ہو تو ہم تمہیں دنیا دیں گے لیکن آخرت میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آخرت چاہتے ہو تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں تمہیں کامیابی دیں گے۔ آج کے زمانے میں دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کا ایمان اسلام پر سے اٹھ رہا ہے، ان کا بھروسہ اور ایمان اہل البیت علیہ السلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہم بہت ہی سنسیئرلی ہوپ کرتے ہیں اور پرے کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ نوٹس پڑھنے کے بعد سامعین کے دل میں اور پڑھنے والوں کے دل میں خدا کے لیے اور اسلام کے لیے ان کے دل میں ایمان کی بڑھوتی ہو اور وہ اسلام پر پوری طرح سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ انٹروڈکشن تھا، یہ یہاں تمام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم پہلے چیپٹر سے شروعات کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔